Today we are discussing the limitation of memory system performance to obtain the objectives which are listed here. The limitation of the memory system performance and memory latency example, that how memory latency affects the performance on of the system. Let's start with the explanation of what the latency is. Now, memory system, not processor speed, is often the bottleneck for many applications. क्योंकि प्रोसेसर्स की जब हम की बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेसर्स की तो स्पीड के साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस वो आपके पास आ रही होती है. इट मीन्स कि जब हम मेमोरी सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए आपके पास क्या हुआ करती है, एक बॉटलनेक का साबित हो रही होती है. ठीक है, मेमोरी सिस्टम पर परफॉर्मेंस जो है वो क्या हुआ करती है, वो दो आपके पास जो है पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है. तो आप क्या करते हैं कि मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस इज़ लार्जली कैप्चर्ड बाय टू पैरामीटर्स, लेटेंसी एंड बैंडविड्थ. अब लेटेंसी क्या है? लेटेंसी इज़ द टाइम फ्रॉम द इशू ऑफ अ मेमोरी रिक्वेस्ट टू द टाइम द डाटा इज़ अवेलेबल एट द प्रोसेसर. यानी आपने जब आपने रीड राइट का आपने कोई एक इंस्ट्रक्शन इशू की है प्रोसेसर ने, और उसके बाद जो है वो जब रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट के बाद वो जब अवेलेबल हुआ, तो इसके दरमियान का जो टाइम होगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं? लेटेंसी का नाम दे देते हैं. और जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं, तो बैंडविड्थ किसको रेफ़र कर रहा है? बैंडविड्थ इज़ द रेट एट विच डाटा कैन बी पम्प्ड टू द प्रोसेसर बाय द मेमोरी सिस्टम. कि आपके पास जो है वो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं कि लेटेंसी तो है कि आपको कितना टाइम चाहिए हुआ है. ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस ए यूनिट ऑफ डाटा फ्रॉम द मेमोरी, वो हम लेटेंसी की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम बैंडविड्थ की बात कर रहे हो तो बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ करता है कि अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसिंग यूनिट पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? बैंडविड्थ का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली अफेक्ट कर रही होती हैं आपके पास है जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर. ठीक है, इसके आगे चल के आप एग्जांपल भी देखते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसको इम्पेक्ट इसके ऊपर डाला है. आपने इसमें से ऑब्वियसली जो डाटा रेट है या बैंडविड्थ है या आपके पास जो लेटेंसी है, अपने जो डिफरेंट रैम्स के अगर आप आर्किटेक्चर्स हैं उनको अगर आप जाके रीड करें और आप देखेंगे तो कि बेसिकली उनके अंदर किस तरीके से आपके पास जो है इम्प्रूवमेंट आई है. तो रैम के अंदर या जो आपके पास ये डायनामिक रैम्स हैं, इनकी जो डिफरेंट आपके पास जनरेशन्स हैं कि किस तरीके से इनके अंदर ये जो एक्सेस टाइम है इसको हमने रिड्यूस किया और इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया. आप इसको देख सकते हैं प्रीवियसली जो आपके आर्किटेक्चर्स के आपके जो कोर्सेज हैं उनके अंदर होपफुली आपने इनको डिटेल में डिस्कस किया होगा. अब हम देखते हैं कि जब आप लिमिटेशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ आपके पास आएगी कि लेटेंसी क्या है और परफॉर्मेंस आपके पास क्या है. ठीक है, अब लेटेंसी आपके पास ये है कि सपोज कर लें कि ये एक आपके पास फायर होज है और उसकी अंदर हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास इफ़ वाटर कम्स आउट ऑफ द होज 2 seconds आफ्टर द हाइड्रेंट इज़ टर्न्ड ऑन, द लेटेंसी ऑफ द सिस्टम इज़ 2 seconds. कि जब आपने उसको ऑन किया और जब आपके पास वो अवेलेबल हुआ तो उसके दरमियान का जो टाइम पीरियड है ये आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके पास लेटेंसी आ रहा है. जबकि जब हम बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि वंस द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, इफ़ द हाइड्रेंट डिलीवर्स द वाटर एट a rate of 5 gallons per second, the bandwidth of the system is 5 gallon per second. कि वो 1 सेकंड के अंदर बेसिकली आपको 5 गैलन जो है वो क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ कहलाएगी. ठीक है,
آن کرنے کے بعد جو اس کی فرسٹ ایکسیس ہے وہ آپ کے لیے کیا کہلائے گی؟ لیٹنسی. اور کتنی مقدار کے اندر آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ بینڈ وڈتھ کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے پاس جو ہے اس چیز کو یعنی لیٹنسی کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراً ہی جو ہے وہ ہائیڈرنٹ سے آپ کو رسپانس مل جانا چاہیے، پانی آپ کے پاس یا جو بھی آپ کو ایکسیس ہو جائے، ٹھیک ہے، جو بھی ہائیڈرنٹ ہے وہ آپ کو ایکسیس ہو جائے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریڈیوس دا لیٹنسی. وہ درمیان والا جو ہے وہاں پہ آپ نے میکانزم کو کیا کرنا ہوگا؟ امپروو کرنا ہوگا. وہ جو 2 سیکنڈز کے بعد آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، بیسیکلی آپ نے اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ لے کے آنی ہے. لیکن اگر آپ کو زیادہ بینڈ وڈتھ چاہیے ہے، ٹھیک ہے، تو ان دیٹ کیس آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو وہ جو آپ کی 5 گیلن والی پر سیکنڈ والی جو کیپیسٹی ہے، بیسیکلی اس کو آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ انکریز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپوز کر لیں، اب یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایلیمنٹ پروسیسر ہے جس کی سپیڈ آپ کے پاس کیا آئے گی؟ 1 گیگا ہرٹز ہے، یعنی 1 نینو سیکنڈ اس کے کلاک سائیکل ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور جو ڈائنامک ریم ہے یا ڈی ریم ہے ود لیٹنسی آف 100 نینو سیکنڈس. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی کیشے نہیں ہے. اٹ مینس کہ پروسیسر نے ڈائریکٹ میموری سے، جو پرائمری میموری ہے اس سے ہی ڈیٹا کو کیا کرنا ہے؟ فیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ساتھ میں اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ آپ کے پاس جو پروسیسر ہے اس کے پاس 2 ملٹیپلائی ایڈ یونٹس اویلیبل ہیں، اور وہ یونٹس کیا ہیں؟ وہ they are capable of executing 4 instructions in each cycle of 1 nanoseconds. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ آپ کے پاس آ جاتی ہیں چیزیں کہ جب آپ ملٹیپلائی اور ایڈ کا بیسیکلی جب فنکشنز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اب جب وہ آپریشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون سے آپ کے پاس آ جائیں گے؟ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز کے بیس کے اوپر ہی بیسیکلی ہم اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سسٹم جو ہے وہ کیا پرفارمنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1 گیگا ہرٹز ہے، وہ آپ نہیں اچیو کر سکیں گے ان میموریز کے ساتھ، کیونکہ ڈیلے آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے. 1 گیگا ہرٹز کا پروسیسنگ یعنی 100% اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ اسی صورت میں ہوگی جب اس کا ود ان دا رجسٹرز ہیں وہ آپ کے پاس کر سکتے ہیں. باقی کچھ اپلیکیشنز ہیں یا کوڈ کی ڈفرینٹ میکانزمز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم میکسیمم پروسیسر کی یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. 100% تھیوریٹیکلی جو ہے وہ شاید پاسبل ہو، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ اس حد تک ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اچھا، اب جب ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو جو پیک پروسیسر ریٹنگ ہے یعنی اس صورت میں وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ 4 گیگا فلاپس آپ کے پاس آ جائیں گی. جو اب جب ہم نے ایزیوم کر لیا کہ جو پروسیسر ہے، اب یہ جب ہم نے کیلکولیٹ کیا، ٹھیک ہے، سنس دا میموری لیٹنسی از equal to 100 cycles and the block size is 1 word, every time a memory request is made, the processor must wait 100 cycles before it can process the data. It means کہ وہ 100 cycles کے لیے بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ آئیڈل اسٹیٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ کیشے ہم نے لکھ لیا کہ وہ کیشے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 100 سیکنڈز کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ ویٹ کر رہا ہے ڈی ریم کو ایکسیس کرنے کے لیے. وہ پروسیسر جو ہے اس درمیان میں کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہم نے اب اس میں ہم اس کو ریڈیوس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ جب ہم نے آپریشنز پرفارم کیے ہیں تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے درمیان میں بیسیکلی، اور یہی چیز جو ہے ہمارے پاس حل بنی کہ ہم درمیان میں ایک ہائی سپیڈ جو ہے وہ میموری ایڈ کر دیں. اب وہ تھوڑی سی کاسٹلی تھی کیونکہ جیسے جیسے آپ سپیڈ کو ایڈ کریں گے
یعنی اسپیڈی لیس لیٹنسی والی آپ ڈیوائس لے کے آئیں گے یا آپ کے پاس میموری لے کے آئیں گے تو ان دیٹ کیس اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اس لیے جو آئیڈل ٹائم ہے وہ کیشے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب کیشے جب ہم ایڈ کریں گے تو اس صورت میں آپ اس کی پرفارمنس کو آپ کافی حد تک وہ کیا کریں گے کر لیں گے, کیونکہ کیشے کے اندر جو ہے وہ فریم آپ کے پاس پڑا ہوگا تو ڈیٹا وہیں سے وہ کیا کر رہا ہے ایکسیس کر رہا ہے. جس وقت وہ آپ کے پاس وہاں پہ کیشے مس آئے گی تو ان دیٹ کیس جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو دوبارہ سے میموری سے لوڈ کر لے گا نیا ڈیٹا اور وہ پروسیس کرتا رہے گا. تو ان دیٹ کیس پرفارمنس کو کسی حد تک ہم کیا کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو لیٹنسی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے اور جو بینڈ وڈتھ ہے اس کو انکریز کیا جاتا ہے کہ کتنا بلاک سائز جو ہے وہ بیسیکلی موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ ہوگا تو اٹ مینس کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ لیٹنسی کیشے کے اندر جب زیادہ ڈیٹا آئے گا اب وہ کیشے کے سائز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو یہ بہرحال سسٹم کی پرفارمنس کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کن ویریبلس کے ساتھ یا کس سچویشن میں کس ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اسی کے حساب سے اس کا آپ کو آؤٹ پٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے.